بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا وعدہ ایک مرتبہ پھر پورا کروں گا جی، اور جیسے پہلے بھی کہتا آیا ہوں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا اس کو مت بھولیے گا، کیونکہ وہ ہمارا 9/11 ہے، اور اگر ہم اس کو بھول گئے تو پھر ہم کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، اور ہمیں ڈی ٹریک نہیں ہونا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ہمیں اس دہشت گردی سے جان چھڑانی ہے اور ابھی چھڑانی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں مشرف صاحب، اور مشرف صاحب بہت دکھی تھے جس دن یہ واقعہ ہوا، اور میری ان سے بات بھی ہوئی اینڈ ہی کمیونیکیٹڈ اٹ ٹو می کہ جناب یہ اتنا ظلم ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ وہ مذمت نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، جو لوگ پولیٹیشنز اخباروں میں آ کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹس نہیں تھیں. ہی واز ریئلی upset about it. Thank you very much for joining me today جی. تھینک یو. جو باتیں آپ نے مجھے کی فون پہ جس دن آرمی پبلک اسکول کا یہ واقعہ ہوا، وہ ذرا آپ ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ بہت ہی انتہائی گھنونا قسم کا ایک دہشت گردی کا کی حرکت، جو میں سمجھتا ہوں کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو میں تو ان لوگوں کو انسان ہی نہیں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ حیوان درندے ہیں. اور یہ نہ تو مسلمان، میرے خیال میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان چھوڑو، یہ انسان ہی نہیں ہے. اب اس کی جتنی بھی سختی سے مذمت کی جائے وہ اتنی کم ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہی بھی ان کے جتنے بھی فیملی پوری، ان کے پیرنٹس، بچوں کے، میری دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اس اتنے بڑے صدمے کو سہنے کی طاقت دے، اور ان تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کو جنت نصیب کرے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اس ٹیررزم کو، دہشت گردی کو. کیونکہ یہ جتنے لوگ وہاں آئے ان کو تو مارا گیا، 9-10 جتنے بھی تھے. لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، یہ ایک درخت کے پتے ہیں، ان کو مارنے سے حل نہیں ملے گا، کیونکہ پتے اور اگ جاتے ہیں. تو ہم پتوں کو اگر مارتے رہیں گے تو ہم پتوں سے یہ سلسلہ، جب تک کہ اس درخت کے روٹ پہ ہم نہیں گھسیں گے اور روٹ کو اکھاڑ کے نہیں پھینک دیں گے، اس وقت تک یہ پرابلم رہے گا. روٹ ظاہر ہے کہاں ہے، روٹ بہت ڈیپ ہے. اس کو اون کیا ہے، کس نے اون کیا؟ فضل اللہ نے، ٹی ٹی پی نے. یہ کہاں ہے؟ یہ افغانستان میں بیٹھا ہے. اب کیا وہ اکیلا اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے یا کوئی اس کے بھی پیچھے کوئی ہے؟ وہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس کے پیچھے تو کوئی بیرونی طاقت ہو سکتی ہے جو اسے کروا رہی ہے یہ حرکتیں ساری. تو یہ ساری ہمیں اس کو ان ڈیپتھ دیکھنا پڑے گا، اور اپنی پوری قوت حکومت کو استعمال کرنی چاہیے. اور آرمی تو ڈیل کرے گی ود دہشت گردی، لیکن بیہائنڈ دی سین جو ایکسٹیریئر مینوور ایک لانچ ہوتا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ڈیل کرے، جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے، کہ وہاں ابھی فی الحال تو وہی انچارج ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے وہاں، فضل اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہی شوڈ بی سینٹ ہیئر اوور ٹو پاکستان اینڈ ہی مسٹ بی ٹارگیٹڈ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو ہمیں بہت سیریسلی دیکھنا ہے، تاکہ دہشت گردی کو، جیسے میں نے کہا، روٹ سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے. تھوڑا سا میں سیاست کی طرف بھی آنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس کی کمپلشن تھی ہمارے لیے، اور میرے خیال میں بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ، اور لیکن چلے دیر آئے درست آئے. یہ جو ملٹری کورٹس جو سیٹ اپ کی جا رہی ہیں، اس پہ بڑے کوشچن مارکس ریز ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ملٹری کورٹس اس وقت ریز ہو جانی چاہیے تھی جب پہلا دہشت گرد یہاں پہ جس نے بوم بلاسٹ کیا تھا، سوسائڈ بومر یہاں پہ آیا تھا پاکستان میں، اس نے اپنے آپ کو بلو اپ کیا تھا. میرے خیال میں اس وقت ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ملٹری ٹریبیونلز سیٹ اپ ہو گئے تھے آفٹر 9/11. تو یہاں پہ اتنی دیر سے کیوں؟ جی ہاں، یہاں ہم فضول قسم کی مائنر ایشوز میں پڑ جاتے ہیں، اس کی انالیسس میں. یہ یہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے،
میں سمجھوں گا کہ یہ ایک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں، اس کے لیے ایکسٹراڈنری میجرز چاہیے ہمیں. اب وہ ایکسٹراڈنری میجرز میں لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو پیرلل سسٹم چل رہا ہے جی جوڈیشری کا. بابا ایکسٹراڈنری میجرز لینے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا لیگل حل ڈھونڈنا ہے، ہم نے ڈھونڈیں آپ، کیونکہ کرنا ایکسٹراڈنری میجرز سے ہے ہمیں. تو اس میں اگر یہ پیرلل سسٹم نہیں چلانا ہے، جو بھی چلانا ہے آپ اس کا لیگل حل ڈھونڈیں. لیگل ایکسپرٹس مسٹ فائنڈ آؤٹ. اور ہمارے کورٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کو ہینڈل اگر نہیں کر سک رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹس ذرا بہتر ہینڈل کریں گے تو فیسیلیٹیٹ کریں اسے. اس چکر میں ڈیلے ہو جاتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. پھر کنسنسس بلڈنگ ایک بڑی عجیب سی ہماری، دیکھیں کنسنسس بلڈنگ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر اگر آپ ایشوز کو ڈسکس کرنے لگے ہینڈلنگ اس کی پلاننگ میں تو بہت ڈیلے ہوتی ہے. کنسنسس ادھر تک کافی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور انہوں نے سپورٹ کیا کہ ٹیررزم کو ہمیں مارنا چاہیے. جو کچھ بھی یہ ہوا ہے پشاور میں اس کی مذمت سب نے کی اور ایک ریزالو دکھائی کہ ٹیررزم کو ماریں. اب اس میں حکومت ساتھ، سارے پولیٹیکل پارٹیز، عوام سب ساتھ. اب اس کی جو آگے چلنا ہے، اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، وہ اب اس میں اس کے اندر کنسنسس اگر شروع ہو جائے نا وہاں ڈیلے ہوتا ہے. پر کافی ہے کنسنسس، مارنا ہے انہیں، کیسے مارنا ہے، کس نے مارنا ہے، کیا طریقہ کار، بھائی یہ تو حکومت کا کام ہے. دیز آر ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، گورنمنٹ ایکشنز، کیونکہ اس میں ظاہر ہے ایکشن کے لیے ملٹری کرے گی. لیکن یہ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے تو صرف ملٹری انوالو نہیں ہے، ملٹری کے ساتھ ادر آرگنز آف اسٹیٹ انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل ڈیفینس منسٹری انوالوڈ ہے، فارن منسٹری انوالوڈ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو فارن منسٹری کا کام ہے نا، ایکسٹیریئر منور لانچ کرنا. انٹیریئر انوالوڈ ہے، اکانومی منسٹری آف فائنانس انوالوڈ ہے. پرابلی پیسے چاہیے ہوں گے جب ملٹری پوری طریقے سے استعمال ہوگی. سو یہ اس کی انٹیگریشن آف آل آرگنز آف اسٹیٹ اینڈ پلاننگ دی ایگزیکیوشن آف ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیررزم، اس کی کنسنسس میں اگر آپ پڑ گئے نا تو پھر کمیٹیاں ہی بنتی رہتی ہیں. اور کمیٹیاں بس ایک میرا کولیگ تھا ایک اسٹاف کالج میں لائٹر میں، وہ ہمارے ایک چیف انسٹرکٹر صاحب ادھر ہوتے تھے، تھوڑا وہ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں کمزور تھے تھوڑا، تو وہ کمیٹیاں بناتے تھے بہت. تو وہ اس نے ایک ٹرم نکالی ہوئی تھی کمیٹیوں کی پرابلموں کی انڈوں کے اوپر، پرابلموں کے انڈوں کے اوپر کمیٹی کی مرغی بٹھا دی گئی ہے. وہ ہیچ ہو جائیں گے، جب ہیچ ہوں گے تو پھر تو اس میں ڈیلے ہوتی ہے، پھر ہیچنگ میں ڈیلے ہوتی ہے. انیوژل سرکمسٹانسز تھے اور انیوژل سرکمسٹانسز ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس میں کنسنسس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیٹھ جاتے، آرمی بیٹھ جاتی اور ساتھ منسٹر آف انٹیریئر بیٹھ جاتے اور ڈیسیژن ایک لے لیا جاتا. کیونکہ انیوژل سرکمسٹانسز میں پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے چکر میں اگر پڑ جائے بندہ تو ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ دیٹ واز دا رائٹ وے یا دس واز دا رائٹ وے جو اڈاپٹ کیا گیا؟ نہیں، میں نے بتایا نا ابھی، دیکھیں اوور آل فیصلہ کہ ہم نے پوری قوم کی یکجہتی ہے، ایک ہو کر ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے اور اسے ڈیفیٹ کرنا ہے. ادھر اتنا کنسنسس کافی ہے، فنش. ڈیٹیل میں جا کر جو ڈیٹیل پلاننگ ہے اس میں جب کنسنسس میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں مسجدوں کو یوں نہیں ہو، مدرسے کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ یہ صرف ریلیجس اورینٹیشن ہو گئی اس کی. کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے. پھر ہم ڈفرنٹ پلز اینڈ پشز شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پلاننگ تو نیٹی گریٹی میں گھستے ہیں نا. پھر اب اس کے اندر کنسنسس کوئی نہیں ہوتا جی. گورنمنٹ ایکشن ہے، ڈیسیجن لیں. بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر ہے وہ بیٹھے، گورنمنٹ اور ملٹری پلاننگ کرے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس تو لگ جاتی ہیں، 2 سال کے لیے لگ جائیں گی اور 8-9 ملٹری کورٹ سیٹ اپ ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہ چلتا رہے گا سلسلہ. ڈونٹ یو تھنک اس کے سائڈ بائی سائڈ ہمیں جوڈیشری کو بھی ایٹ پار لانے کی ضرورت ہے
اور اس کے اندر جو ریفارمز لانی ہیں، کیونکہ وٹنس پروگرام ہے، اس کے اندر جو ججز کی سیکیورٹی کا ایشوز ہیں، اس کے اندر لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں. کئی لاز ایسے پڑے ہوئے جو امپلیمنٹ نہیں ہوئے ایز سچ، تو ان کو بھی سائڈ بائی سائڈ امپاور کیا جائے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی سائڈ بائی سائڈ امپاور کیا جائے، تاکہ سارا مدعا جو ہے وہ سارا فوج پہ نہ پڑ جائے، اور وہ بھی ان کا بھی تھوڑا سا ان کی بھی گرومنگ ہو جائے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ڈونٹ یو تھنک ہونا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے فوج تو یہ نہیں کر سکتی. ہاں، ایک تو آپ نے کہا نا یہ 2 سال کے لیے، میری ہمیشہ ویو یہ ہے کہ ہم ایسی اس قسم کے بغیر وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ دس از گوئنگ ٹو لاسٹ. یہ 2 سال وغیرہ فکس کرنا، میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ ٹائم ریلیٹڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ٹائم ریلیشن شپ نہیں ہے. 2 سال تک نہیں ہونی چاہیے. ایفیکٹ ریلیٹڈ. اچھا، اگر آپ 1 سال میں ختم کر دیتے ہیں کنٹرول، بند، ملٹری کورٹس کو ہٹا دیں. اور اگر یہ 2 سال نہیں، یہ تو آگے چل رہا ہے، چلتا رہے، تو اٹ شوڈ بی مور ایفیکٹ ریلیٹڈ انسٹیڈ آف بینگ ٹائم ریلیٹڈ. پہلی چیز تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں. however چلو جی 2 سال بعد دیکھتے ہیں 2 سال کے بعد کیا ہوتی سچویشن. دوسرا آپ نے بالکل صحیح کہا، وائی آر کورٹس، ہمارے کورٹس کیوں؟ دیکھیں یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جوڈیشری، یہ سب سے زیادہ ہماری بڑی کمزوری ہے جو افیکٹ کر رہی ہے کامن مین کو. جس ملک میں اور جس اسلامی ملک میں عدل اور انصاف نہ ملے، جسٹس نہ ملے، وہ قابل نہیں ہے اپنے آپ کو مسلم اسلامی اسٹیٹ کہنے کے. تو یہ عدل اور انصاف یہاں نہیں ملتا ہے. اس میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ میری نظر میں جوڈیشری اٹ سیلف، ان کو خود کو ایک کمیشن بنا کر ایگزامن کرنا چاہیے، کیا ان کی پرابلمز ہیں، اس کو حل کرنا چاہیے. میں تو اپنے زمانے میں نے بہت کہا تھا، میں ان کو ریسورسز دیے، 10 ارب روپے دیے تھے میں نے جوڈیشل ان کی ری آرگنائزیشن کے لیے، 10 ارب روپے، جس کے لیے یہ سارے کورٹس وورٹس بنے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ بہت بنے، فیسلٹیز ان کی. کورٹس پہ آپ بھی پیش ہوتے رہے. تو چلو لکس دیا بیٹر. تو یہ ہے، بالکل انہیں کرنا چاہیے جی. دے شوڈ امپروو دیم سیلفز، کیونکہ پبلک ان سے کیوں اتنی ناراض ہے. ایک کمپلشن ہے، چھوٹی سی بریک لے لوں اور اس کے بعد واپس آئیں گے. اور کچھ لوگوں کو یہاں پہ آئے آپ کے پاس، کچھ پولیٹیشنز یہاں پہ آئے آپ کے پاس، اور اس کے بعد انہیں جو ہیٹ فیس کرنی پڑی فرام ود ان دا پارٹی 1، اور سیکنڈلی جو اوپوننٹ پارٹیز تھیں جو آپ کو پسند نہیں کرتی اور آپ کے نام بھی لیتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ناموں سے آپ کو بلاتی ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیں گے. چھوٹی سی بریک. پرویز مشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مشرف صاحب، آپ کا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ کے پاس لوگ ملنے آتے ہیں، آپ کے پاس مغدوب امین فہیم آئے یہاں پہ، اور راجہ سائیں آئے ہیں آپ کے پاس. کیا کوئی نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں آپ؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں میرے دوست ہیں. اچھا. دونوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور دونوں آتے ہیں یہاں ملنے. اگر ریگولرلی آتے؟ نہیں، امین فہیم صاحب تو ریگولرلی نہیں آتے ہیں، لیکن پہلے وہ آئیں گے بھی نہیں. لیکن یہ امین فہیم میرے ساتھ جب میں کور کمانڈر تھا منگلہ میں، اس زمانے سے میں جانتا ہوں. اینڈ ہی یوزڈ ٹو، لنڈن میں بھی میرے سے ملے ہیں، امریکہ میں بھی ملے ہیں، دبئی میں بھی ملے ہیں. تو یہاں بھی کال آن کرنے آ گئے. تو جہاں تک پیر پگاڑا صاحب، یہ تو کئی دفعہ میرے سے ملے ہیں، اور ہی از اے گڈ فرینڈ. لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب اس کا کوئی نہیں. وہ جب انسان کے جب دل میں کوئی چور ہو یا کوئی ماضی ان کا، اس میں کوئی اسکیلیٹن ان دا کبرڈ ہیں، کوئی ایسی کچھ حرکات کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے. تو یہ ڈر رہے ہیں، اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں، جو بھی آیا گھبرا پکی بات ہے، یہ اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں، یا آپ واقعی یہاں پہ کوئی اتحاد بنا رہے ہیں؟ پرویز الہی بھی آئے تھے آپ کے پاس. نہیں، چال وال کو نہیں بنا رہے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. اور اس سچویشن سے مطلب یہ تو کہنا پڑے گا، جو موجودہ حالت ہے اس سے تو سب پریشان ہیں، پاکستان کے لیے پریشان ہیں، اور پریشانی بہت جائز بھی ہے. اس سلسلے میں آ کر ملتے ہیں، کوئی اپنا اپنا سوچ رکھتے ہیں سب کیا کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں دھرنے بھی ہو گئے، یہاں ہر چیز ہو گئی. کوائٹ کلیئرلی ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ عوام نے میسیولی، پاکستانی عوام نے اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کر دیا ہے.
وہ اس کو इलेजिटिमेट समझते हैं. एक तो धांधली हुई है इलेक्शन में, दूसरा उन्होंने सपोर्ट दे दिया है दैट इनकी क्रेडिबिलिटी दे डोंट, इनकी उनको कोई फेथ नहीं है इस हुकूमत में. ये तो एक पब्लिक की आवाज़ है. ये सूरत हाल है जो तशवीशनाक है कि गवर्नमेंट चल नहीं रही है, टोटल मिस गवर्नेंस, पैरालिसिस ऑफ गवर्नेंस हुई हुई है. प्रोविंसेस चारों तकरीबन इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं. लोगों ने रिजेक्ट किया है आपको, आप बैठे हुए हैं, अब हाल भी नहीं मिल रहा है. डोंट यू थिंक कि अगर सारे प्रोविंसेस का कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब जो है कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है शहबाज शरीफ वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? यस, आई वुड एग्री, आई वुड टेंड टू एग्री. लेकिन ओवरऑल देखें, ओवरऑल सिचुएशन मेरी नज़र में ये गेज करना कि ये बुरा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि नई परफॉर्मेंस मिस परफॉर्मेंस हो रही है. देखें, हुकूमत का और लीडर का काम अवाम और स्टेट, मुल्क और अवाम से है. अवाम खुशहाली, अवाम की खुशहाली, मुल्क की डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें हैं. ये दो चीज़ें हुकूमत ने करनी है, और अगर इन दो चीज़ों में फेल हो रहे हो तो फेल हो रहे हो, ख़राब है. अवाम की खुशहाली क्या है? मेरी नज़र में पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत दूर की जाए, कमाई में इजाफा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी नौकरियां मिलें. क्या इस वक्त मिल रही हैं नौकरियां? क्या उनकी कमाई में इजाफा हो रहा है? घट रही है कमाई, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोग रो रहे हैं. ये है. फिर है एजुकेशन और हेल्थ. एजुकेशन और हेल्थ की हालत क्या है? तबाह बर्बाद है. तो अवाम तो हुआ, अवाम का तो बेड़ा गर्क हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसका मतलब स्टेट भी नीचे जा रहा है, अवाम भी बदहाल है. तो ये दिस इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस. इट लीड्स टू फेलियर. इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस. अच्छा, अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, अब सिनेरियो हमेशा हमने ये देखा कि अमेरिका जो होता है सुपर पावर है, सोल सुपर पावर रह गई है, हमें उसी से डील करना है. अब बैलेंस ऑफ पावर भी नहीं रहा ना, अब तो अब सिर्फ सुपर पावर एक ही है, उसी से डील करना पड़ता है. सुपर पावर जो है हमने देखा है कि उसको डील करने में बड़ी आसानी होती है, बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं अमेरिकन डील करने में एक बंदे से. दैट इज लाइक कोई जनरल हो, कोई आर्मी का सर्विंग जनरल हो जो टेक ओवर कर ले, उसके साथ डील करने में उसको बड़ी आसानी होती है, बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं उससे. पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़ जाए तो फिर वो हर एक बंदे ने अपनी अपनी 2.5 इंच की मस्जिद बनाई होती है ना, अलग अलग. सो वो उनके लिए अच्छा एक सिनेरियो होता है. डोंट यू थिंक अभी वही सिनेरियो फिर आ गया है, और पॉलिटिकल सेटअप तो साइड बाय साइड चल ही रहा है जैसा तैसा, लेकिन वो डील फिर भी अगर आप देखें, फोकस सबका जो होता है वो होता है जीएचक्यू की तरफ, फोर्सेस की तरफ, उन्हीं के साथ डील करना पसंद करते हैं. सो वो एक दफा फिर सिनेरियो चेंज नहीं हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू. इशू है प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर उसमें कोई जान है और वो इंटरनेशनल इश्यूज को समझता है और मुल्क को कंट्रोल में टोटल किया हुआ है और आगे जा रहा है मुल्क, तो वो क्यों किसी और से, आर्मी से डील करेंगे? वो उनसे डील करेंगे. एक सॉफ्ट कू की बातें हो रही है कि जी सॉफ्ट कू हो चुका है. मिलिट्री कोर्ट्स जो लग गए हैं. नहीं, आई थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल है इसका. दैट्स वेरी गुड. अगर सॉफ्ट कू है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंटल अप्रूवल के साथ हुआ है, ये इट्स वेरी गुड. वेल, यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम. तो आप मानते हैं कि सॉफ्ट कू है? वेल, इन अ वे यू कैन कॉल इट बाय एनी नेम. कोई और नाम देना चाहेंगे इसको? वेल, आदमी कह सकता है, कोई इसको डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ कहते हैं इसे. अच्छा. हाँ. एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल? हाँ, करता हूँ. यस. स्विमिंग कर रहे हैं? स्विमिंग जरा पानी ठंडा हो गया है. एक हफ्ते पहले से छोड़ दिया. अदरवाइज यस, आई वाज डूइंग कोई 25 लेंथ करता था मैं, 30 यार्ड, 750 यार्ड. गुड स्विमिंग. अच्छा, ज़्यादा एक्सरसाइज के इसलिए मैं पूछता रहता हूँ ना कि यहाँ पे नई नई शादियाँ हो रही है, इमरान खान ने भी शादी कर ली, तो मैं ये नहीं कह रहा आपको, ज़्यादा खुश ना हो आप. What are you trying to imply?
اتنے خوش مت ہو آپ کہ آپ مارے جائیں گے. مجھے پتا آپ کا ہوم جی ایچ کیو بہت اسٹرانگ ہے, تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی آپ کے ساتھ. اینی وے, کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اب عمران خان کو؟ دیکھیں عمران خان کی وی مسٹ گیو اینالائز اے پرسن اور پارٹی اس کی ان اے کریکٹ فارم. اس نے کافی ڈیلیور کیا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اس نے کراؤڈس کو پل کیا ہے, اس کی پاپولیرٹی ہائی ہے ڈیفینیٹلی. اس نے اویئرنیس ایک دی ہے لوگوں کو, عوام کو, وہ بھی بات صحیح ہے. تو دیر از این اویئرنیس جس کو جنریٹ ہوئی ہے, اس کی سپورٹ ہوئی ہے, اور اس نے پروو کیا ہے کہ میسیولی عوام اس حکومت کے خلاف ہے. یہ اس کی اچیومنٹس ہیں. اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا ایک پرسنل سائڈ پہ آنیسٹ آدمی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. تو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ یس He's an honest man. سرٹنلی یس, ون ہیز ٹو ایڈمٹ. آنیسٹ آدمی ہے, پیٹریوٹک آدمی ہے, ایک اس میں جذبہ ہے وچ از گڈ. دیز آر گڈ کوالٹیز. آن دا مائنس سائڈ صرف اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو چیزیں, ایک تو سولو فلائٹ پہ کام نہیں چلے گا, یہ سمجھ ہونی چاہیے. سولو فلائٹ پہ, وہ سولو فلائٹ پہ ہے, یہ ہی میں فیل اگین. عمران خان کو سولو فلائٹ نہیں لینی چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, ہی ایٹ دا مومنٹ وہ ایک سولو فلائٹ کر رہا ہے. ہی از آن اے سولو فلائٹ. میری نظر میں سولو فلائٹ کرے گا تو دوبارہ فیل نہ ہو جائے. لیکن کیا گورننس کے آپ کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں گے عمران خان کو؟ ایک بریک لے لوں میں, اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایڈوائزز ہوں تو میرے خیال میں ضرور دیجیے. شاید آپ کی ایڈوائزز کو وہ سوچ لیں, سیریسلی لے لیں اس کو. چھوٹی سی بریک کے بعد کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں گے آپ عمران خان کو؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ گورننس کی ایڈوائزز, گورننس کے بارے میں. کیونکہ جو بھی ابھی پچھلے دنوں میں ایکشنز ہوئے ہیں اس کے دھرنے کے بعد سے, وہ تو بہت ہی کچھ غلط ایکشنز ہوئے ہیں, ٹائمنگ وائز غلط ہوئے ہیں. آئے وہ نیا پاکستان کے لیے وغیرہ, تو میں ہمیشہ میں اس کا مثال دیتا ہوں, ڈی میں کھیل رہے ہیں, گول نہیں کر رہے ہیں. تو ہی از پلئنگ ان دا ڈی بٹ ناٹ اسکورنگ دا گول. عمران خان کو آپ نے شادی کی مبارک دی ہے آپ نے؟ میں نے بالکل کارڈ بھیجا. کارڈ پہ لکھا کیا ہے؟ کارڈ میں نے لکھا, مے دس میرج برنگ یو ہیپینس, سکسیس, اسٹیبلٹی اینڈ بیلنس. اسٹیبلٹی اور بیلنس پہ زور دیا تھا آپ نے, اس کو انڈر لائن کیا تھا؟ نہیں, دیٹ از واٹ آئی جینوئنلی فیل. کوئی اس میں جینوئن فیلنگ دیٹ آئی کنویڈ. تو اس کا کوئی جواب آیا آپ؟ نہیں, جواب تو نہیں ہے. آ جائے گا میرے خیال میں بعد میں کبھی. ابھی کیا مطلب؟ کبھی آ جائے گا, کبھی آ ہو سکتا ہے کبھی شاید نہ آئے. کبھی سے مراد یہ تو نہیں ہے آپ کی کہ کوئی فیوچر میں کوئی ایسا کوئی الائنس آپ بنانا چاہیں گے؟ آپ مطلب اپنی, اگر آپ کو کہا جائے, کیونکہ آپ کا مجھے پتا ہے کہ آپ خود کوئی انیشیٹو نہیں لیتے کہ میں کوئی پارٹی, میں کوئی کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا, کسی کو لیڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر کوئی آپ کو ایسی آفر آئے, ول یو گو فار اٹ؟ دیکھیں, میری بلیف یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایک تیسرا پولیٹیکل فورس بنانا بہت ضروری ہے. ایسا پولیٹیکل فورس جو یہ دو پارٹیز جو گورنمنٹ کرتی رہی ہیں, 4 دفعہ جنہوں نے گورننس کر کے فیل کیا ہے, ان کو ڈیفیٹ کر کے ایک ایمرج ہو ایک تیسرا پولیٹیکل فورس. اس سلسلے میں میری نظر میں, جیسے میں نے کہا, کسی کو سولو فلائٹ پہ نہیں جانا چاہیے, مل جانا چاہیے, اور پھر ہی یہ نکلے گی ایک فورس. اس میں جو کوئی بھی ساتھ ہوتا ہے, بالکل آئی ایم ان فیور آف جوائننگ. You are in favor of joining Yes. the third political force? Certainly. You're for it? Everyone should. سب کو جوائن کرنا چاہیے. آپ کو بھی کرنا چاہیے. مجھے بھی جوائن کرنا چاہیے. جب آپ کو روسٹرم پہ کھڑے ہو کے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کو ناموں سے پکارا جاتا ہے تو کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ ظاہر غصہ آتا ہے,
SSG کا ہوں, اگر سامنے بندہ ہوتا تو کوئی اور ایکشن ہو جائے, لیکن اب کیا کریں, سہنا پڑتا ہے. اور جنرلی غلطی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا سر پیر نہیں ہوتا ہے, تو آدمی کو افسوس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ جس طریقے سے آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا, فارمر چیف آف آرمی اسٹاف, تو اس کے لیے بھی میں یہی سوال کرتا, ڈونٹ یو تھنک کہ ایک ایکس چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ جس طریقے سے ہیوملیشن ہوئی اس کی, میں آپ کی بات کروں, اور آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس سے بھی میں یہی پوچھتا, ڈونٹ یو تھنک اٹس بیڈ فار دا انسٹیٹیوشن, فار دا آرمڈ فورسز, ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ جو جوان جو ہارڈ ایریا میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, اس کے پاس تو ایک ڈبہ جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں, وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف جس طریقے سے ہیوملیٹ ہو رہا ہے عدالتوں میں, یا جس طریقے سے عدالتیں کارروائی کر رہی ہیں اس کے خلاف, اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہوگا. وہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس کو تو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا, میرا چیف تھا, اس فوج کا چیف تھا, اور جس طریقے سے اس کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے, غلط امپیکٹ پڑتا ہے, اور اس سے ختم ہونے کی اس کو ضرورت ہے. اس کو I don't find, I'm like out of words over here because it's wrong. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اس ہیوملیشن کو؟ صحیح کہہ رہے ہو, بالکل ایک ایفیکٹ ہوتا ہے آل رینکس کے اوپر, جوان سے لے کر اوپر تک. اور خاص طور پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میں ان چیفز میں سے نہیں ہوں جس نے کمانڈ کیا وہ دفتر میں بیٹھ کر دفتر میں ٹیبل پہ کام کرتے ہوئے پشنگ پیپرز. میں بہت جوانوں کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ میں چلتا تھا, اور جیسے کہتے ہیں I led from the front, set the examples, in a all-round example, physical, mental, character. So therefore ایک میری اسٹینڈنگ تھی آرمی میں, اور وہ اسٹینڈنگ ان اسپائٹ آف یہ اتنے سال گزر گئے ہیں وہ ہے, وہ اسٹینڈنگ ہے. آپ کسی جوان سے آپ جا کر پوچھیں, کسی ینگ آفیسر سے پوچھیں جا کر, تو وہ اسٹینڈنگ میری ہے. تو میرے ساتھ جب اس طریقے کا ہو رہا ہے تو سرٹنلی ایک غصہ ہوتا ہے فوج میں, یہ بات تو ہے. آپ کا رول کیا ہے فیوچر میں اس ملک کے سیاست میں؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر سیاست نہیں ہوتی, سیاست میں آپ کا رول نہیں ہوتا اس ملک میں, تو پھر آپ کا کیا رول کیا ہے؟ where people think کہ آپ کو پارک کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, باہر کے ملک میں, ٹھیک ہے, اور باہر کے ملک میں پارک کر کے رکھا ہوا تھا آپ کو, there is a reason for that, آپ کی یوٹیلیٹی ہے, اور آپ کو کسی نہ کسی موقع پہ یوٹیلائز کیا جائے گا ایک مرتبہ پھر. نہیں, پارٹ تو میں بالکل نہیں ہوا تھا, گیا تھا, اور مجھے کوئی یہ پالیٹکس میں آنے وانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں تو لیکچر سرکٹس پہ تھا, میں پوری دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, وہ فار ایسٹ میں, چائنا, سنگاپور, ہانگ کانگ, میں تو لیکچرز دے رہا تھا ادھر, اور کما رہا تھا ظاہر ہر لیکچر پہ. تو کتنا کما رہے تھے ویسے؟ I'm sorry but it's a very personal question, لیکن زیادہ, بہت زیادہ. یہ لیکچر پہ بہت زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ایوریجنگ جب میں پوچھ لیا ہے تو ایوریج جو ہے اوور $100,000 پر لیکچر. per lecture? ہاں, یس, That's not bad. ناٹ بیڈ ایٹ Not bad at all. یہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر ور تو یہ میں نے چلو یہ اچھا تم نے پوچھ لیا, دیٹ از دا اچھا کلیریفائی ہو جائے گا تھوڑا. رائٹ ناؤ. اور یہ 40 منٹ کا لیکچر اور 40 منٹ کا Q&A. اچھا, ایک آخری چیز سمجھائے مجھے, جب بھی سپر پاور کا یعنی کہ امریکہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ انڈیا کا وزٹ کرنے جاتا ہے, یا پلان کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ انڈیا کا وزٹ کرنے آئے گا, اس سے پہلے ہمارے بارڈرز پہ
انڈیا کے ساتھ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. انڈیا جو ہے اگریسو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ سارا مدعا جو ہے پاکستان پہ ڈال دیا جائے. تو اس قسم کی ایک سچویشن پھر بن رہی ہے. سو یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے اور کیا پروف کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان جو ہے جی بڑا کوئی ماٹھا قسم کا ملک ہے جی اور یہاں پہ سارے دہشت گرد رہتے ہیں جی اور یہ امریکن پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انڈیا اور اس کو پتہ چل جائے جناب کہ یہ لوگ دے آر دا ٹربل میکرز, پاکستان از دا ٹربل میکر. سو یہ اس قسم کی سچویشن سے ان کو کیا ملتا کیا ہے اور وائی ڈو دا امیرکنز بائی اٹ فار دیٹ میٹر؟ ویل اٹس انفارچونیٹ. یہی وہ سارے یہ ہے ایکسٹیریئر منور جو میں کہتا ہوں, ڈپلومیسی, ایکسٹرنل ڈپلومیسی. دس از واٹ اٹ از. آپ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہو ود ادر کنٹریز اور اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں ایفیکٹولی ان کو انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے تو پھر دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں. اور سنس دے آر ان کنفرنٹیشن ود اس, وہ سکسیڈ کر رہے ہیں, ہم فیل ہو رہے ہیں. یہ امریکہ میں انڈیا کوکس ہے ان کے کانگریس میں بہت اسٹرانگ, وہاں وہ نیگیٹو اگینسٹ پاکستان. ہم نے ایک پاکستان کوکس بنا دیا تھا میرے زمانے میں, بلیو می 4-5 مہینے میں بہت اوپر آ گیا. ہم مقابلہ ہم کہتے تھے ٹھیک ہے تم کرو, تو ہماری بھی ہے ادھر بہت سپورٹ. سو یہ آپ کی اپنی آرٹ ہے. اٹ از دا لیڈر یہ ہو ڈز آل دس. انفارچونیٹلی جب وہ نہیں ہے تو دوسروں کی ڈپلومیسی کامیاب ہو رہی ہے, ہماری فیل ہو رہی ہے, تو بس یہی ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ آپ کے لیکچر سنا کرتے تھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور ہم دعا کرتے تھے کہ آپ جلدی بولنا بند کریں, کیونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے آپ 3-3.5 گھنٹے ضرور لگاتے تھے, ٹھیک ہے, اور سیکیورٹی کے ایشوز اتنے زیادہ ہوتے تھے اس وقت, یو ور دی پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ ایک دفعہ بندہ آڈیٹوریم سے باہر چلا جائے تو سیکیورٹی والے اندر نہیں آنے دیتے تھے. لیکن ابھی بھی میں یہ 3.5 گھنٹے تو نہیں کہہ رہا, لیکن ابھی بھی آپ سے بات کرنے کو ختم کرنے کو اس انٹرویو کو دل نہیں کر رہا, لیکن مجبوری ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے ونس اگین جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. پریزیڈنٹ پرویز مشرف جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ان کی گفتگو سن لی. میں کوئی اس کو وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہا, آپ خود اسیس کریں, خود فیصلہ کریں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں درست ہے یا نہیں ہے, اور پھر جب آپ اسیسمنٹ کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا. مجھے میری فیس بک پہ آ جائے, مجھے آپ ای میل کر لیں یا جس طریقے سے بھی آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.